بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود۔ برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والے کی قسم۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معنی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، ستاروں والے آسمان کی قسم۔ بروج کا معنی ہم نے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی دیگر آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ بروج سے مراد قرآن کریم میں ستارے ہیں۔ آیت نمبر 2 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ والیوم الموعود، اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے۔ والیوم میں جو واو ہے، الیوم سے پہلے جو واو ہے، اگر ہم اس کو، آپ کو یاد ہوگا سورۃ الشمس میں ہم نے واو کی یہ 2 قسمیں بیان کی تھی۔ ایک کا نام تھا واو عاطفہ اور ایک کا نام تھا واو قسم۔ اگر ہم اس کو واو عاطفہ لیں تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس واو کو واو قسم لیں تو پھر ترجمے میں اور نہیں آئے گا۔ اس طرح سے ترجمہ کیا جائے گا، برجوں والے آسمان کی قسم، اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے۔ اور اگر آپ نے ان دونوں واو کی قسموں کا فرق جاننا ہو تو سورہ شمس کے آغاز کے لیکچرز میں ہم نے اس کو وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا۔ الیوم عربی زبان میں کہتے ہیں دن کو۔ آج کی زبان میں تقریباً 24 گھنٹے پر جو شب و روز پر مشتمل جو وقت ہے، اس پورے وقت اور اس دورانیے کو عربی زبان میں یوم کہا جاتا ہے، اگرچہ عام طور پر یوم سے مراد ہم دن کا وقت لیتے ہیں۔ والیوم الموعود، الموعود اس کے بنیادی حروف واو، عین اور دال ہے، اور اس سے ہم اس واو، عین اور دال سے بنا ہوا مشہور و معروف لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا معنی ہمارے لیے واضح ہے، روشن ہے، اور وہ ہے وعدہ۔ کسی سے کسی بات کا وعدہ کر لینا، یعنی بات طے کر لینا کہ یہ کام میں کروں گا اور یہ کام حتماً ہو کر رہے گا۔ موعود اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہو۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جو موعود ہے، جس کا وعدہ کیا گیا۔ اور یہاں پر الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الساعۃ لآتیۃ، یقیناً قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لا ریب فیہا، کوئی شک نہیں ہے اس کے آنے میں، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ پس والیوم الموعود، اس دن کی اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ وشاہد ومشہود، ہم نے اس کا ترجمہ کیا اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والے کی قسم۔ اس آیت کا پہلا حرف پھر واو ہے، جس کو ہم واو عاطفہ لیں گے اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے اور، کیونکہ جب واو کو واو قسم لیا جائے تو پھر قسم کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے لیکن اور کا ترجمہ پھر نہیں کیا جا سکتا۔ پس واو یعنی اور، شاہدن دیکھنے والا، اگلا حرف پھر واو ہے، اور مشہود جس کو دیکھا جائے۔ یہ ہم نے اس کا سادہ ترجمہ کیا، چونکہ شاہد اور مشہود دونوں کے بنیادی حروف شین، ہا اور دال ہیں، لہٰذا ہم نے ان کا سادہ معنی پہلے بتا دیا۔ اب آپ اس شین، ہا اور دال کے اصل بنیادی معنی پر توجہ فرمائیں۔ شین، ہا اور دال
جس سے لفظ شہادت بھی بنتا ہے اور اس کو ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کیا معنی ہے شین ہا اور دال کا؟ بنیادی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا آنکھ سے، جسے بصر کہا جاتا ہے، جو انسان کی ظاہری آنکھ ہوتی ہے جن سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، کسی چیز کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر اس کا مکمل علم حاصل کر لینا، اس کو بھی شہادت کہتے ہیں۔ اور اپنی بصیرت سے، یعنی باطن کی آنکھ سے، اپنی عقل سے کسی چیز کو پوری طرح سے مکمل طور پر جان لینا، واضح ہو جائے انسان کے لیے، تو اس کے لیے بھی شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پس شہادت یعنی مشاہدہ، بنیادی معنی یہ ہے کسی چیز کو دیکھ لینا، لیکن یہ دیکھنا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دفعہ ظاہری آنکھوں سے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا ہی نہیں سکتا، غیر مادی چیزیں، غیر مادی چیزوں کا علم، تو وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ عقل اور بصیرت یعنی اندرونی آنکھ سے حاصل ہوتا ہے، دل کی آنکھ سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ بھی جب بالکل واضح اور روشن پتہ چل جائے تو اس کو بھی شہادت کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔